بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ مجھ سے میرے 2-3 سبسکرائبرز نے مسلسل سوال مجھ سے یہ کیا ہے کہ جب لاہور شہر میں پتنگ بازی پر پابندی نہیں تھی اور منٹو پارک میں جب پتنگ بازی کے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے تو کیا آپ نے کبھی کوئی ٹورنامنٹ وہاں جا کر دیکھا، اور اگر دیکھا تو یہ بتائیں کہ ٹورنامنٹ کے رولز کیا ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے ان دوستوں کے لیے یہ تھوڑا سا جتنا میرے نالج میں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، میں نے 90 سے پہلے 88، 87، 85 ان زمانوں میں ٹورنامنٹ کے پیچے دیکھے ہوئے ہیں منٹو پارک میں۔ اس میں ٹیم وائز بھی ہوتے تھے اور اوپن گیم بھی ہوتی تھی، یعنی کہ جو 2 دفعے ہوتی تھیں ان کا آپس میں ون ڈے مقابلہ ہوتا تھا، جس میں کہ پتنگیں اڑائی جاتی تھیں، کوپ اڑائے جاتے تھے۔ اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی تھی کہ آپ پتنگ اڑا رہے ہیں یا کوپ اڑا رہے ہیں، صرف پیچے ہوتے تھے۔ اور ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں کہ موٹر سائیکل انعام بھی رکھا جاتا تھا، کچھ ٹورنامنٹس میں سونے کی پتنگ انعام رکھی جاتی تھی، کچھ ٹورنامنٹس میں کیش پرائز بھی رکھا جاتا تھا۔ تو وہ میں کپ کے پیچھے جو دیکھا کرتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ٹیم میں 5 کھلاڑی یا 7 کھلاڑی جو رولز ہوتے تھے ان کے مطابق ہوتے تھے۔ اور پیچ کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ ایک پھٹا ہوتا تھا، اس پھٹے کے اوپر کھڑا ہو کر پتنگ باز کو پیچ کرنا ہوتا تھا۔ اس میں شرائط یہ ہوتی تھی پتنگ بازی میں کہ آپ نے پتنگ بالکل سیدھی اڑانی ہے، یعنی کہ آپ کی پتنگ مخالف کی پتنگ کی طرف نہ جاتی ہو، جسے ہم پتنگ باز لوگ پتنگ کو اندر آنا کہتے ہیں۔ باہر چاہے جتنی مرضی جائے وہ لاگو ہے، وہ فاؤل نہیں ہے، لیکن پتنگ آپ کی مخالف کے گھر کی طرف بالکل بھی نہیں جانی چاہیے، ورنہ اس کو اندر کی پتنگ کہتے تھے اور اس کو اتروا لیا جاتا تھا۔ دوسری پتنگ بازی میں یہ شرط ہوتی تھی کہ آپ نے پتنگ بازی میں پیچا کرنا ہے تو اس میں بالکل تنکا نہیں مارنا، اور پتنگ کو آپ کھینچ نہیں سکتے، چاہے ہوا بہت تیز ہو یا ہوا بالکل کم ہو۔ اگر کوئی پتنگ باز پھٹے سے ایک قدم پیچھے بھی ہٹے گا یا پتنگ ہوا سے نیچے گر رہی ہے تو ایک ہاتھ بھی ڈور کی پیچھے کو کھینچے گا تو اس پیچ کو فاؤل تصور کیا جاتا تھا اور وہ پیچ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ تیسرا اس میں یہ ہوتا تھا کہ پتنگ کا پیچ لڑانے والے کے پیچھے جو اس کا ساتھ میں ہیلپر ہوتا تھا جو کہ پنا پکڑتا تھا یا چرہی پکڑتا تھا، اگر پیچے کے دوران آپ کے پنے سے یا چرہی میں سے ڈور اچھل گئی اور آپ کے ہاتھ میں گنجل آگے ہیں تو آپ پھٹے سے اتر کر آگے کو بھاگ سکتے ہیں۔ تو اس دوران اگر آپ نے مخالف کا پیچ کاٹ لیا تو وہ پیچ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کے لیے یہ شرط لازم ہوتی تھی کہ آپ کو اپنی پتنگ کے گنجل صاف کر کر بھاگ کر واپس دوبارہ پھٹے پر آ کر کھڑا ہونا ہے، تو پھر برابر کی وسل دی جاتی تھی، پھر آپ کا پیچ بچ جاتا تھا۔ ایک اس میں یہ بھی شرط ہوتی تھی کہ اگر پیچ کرتے کرتے کہ خدا نخواستہ آپ کے پنے میں سے یا آپ کی چرہی میں سے سرا نکلا اور آپ کے ہاتھ سے پیچے کے دوران پتنگ نکل گئی تو وہ پیچ آپ کے مخالف کو دے دیا جائے گا، یعنی کہ وہ پیچ آپ کا کٹا ہوا تصور کیا جائے گا۔ پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ کپ کے پیچ جب ہوتے تھے تو بہت لمبے لمبے پیچ جاتے تھے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ پتنگ کا پیٹا لٹک کر کسی درخت میں یا بجلی کی تار میں یا کسی کے گھر کے انٹینے کے بیچ میں اس کی ڈور پھنس جاتی تھی، تو وہ ریفری کو اختیار تھا کہ وہ بیل بجا کر وسل بجا کر اس پیچ کو برابر کروا دے اور وہ پیچ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ اس میں یعنی کہ بہت سارے ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ اگر پیچے کے دوران پیچ ہو رہا ہے اور اس پیچ کے دوران آپ کی پتنگ کا نکا یا آپ کی پتنگ کی پیندی پھٹ گئی ہے تو ریفری اسی وقت وسل بجا کر پیچ کو کینسل قرار دے دیتا تھا۔ تو وہ بالکل سیدھے پیچ ہوا کرتے تھے اس زمانوں میں، بہت لمبی لمبی ڈوریں چھوڑ کر 4 5 5 6 گوٹ سے پیچ جایا کرتے تھے، اور وہ پیچ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ باریک ڈوریں، یعنی کہ ڈوریں اتنی باریک کہ وہ پتنگ جو ہوتی تھی وہ پتنگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ڈور کے پیٹے میں جول پیدا ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور پتنگ باز کی کاریگری یہ ہوتی تھی کہ آپ نے اس پتنگ کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ ڈور دینی ہے تاکہ وہ پتنگ کہیں آپ کے دھاگے کو توڑ کر ہی نہ لے جائے،
اس کو پتنگ بازی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ڈوروں بار پتنگ، یعنی کہ ڈور کی طاقت سے زیادہ طاقت والی پتنگ۔ تو ہوتا تھا کہ اس میں جب آپ پیچ کاٹتے تھے تو پیچ کاٹ کر پتنگ کو دمیاں لگاتے لگاتے ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے 3 گوٹ سے پیچ کاٹا ہے تو پتنگ کو بچانے کے لیے 3-4 گوٹ ڈور آپ کو اور چھوڑنی پڑتی تھی۔ اور ساتھ میں منٹو پارک کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ یہ گراؤنڈ بہت بڑی تھی، اس میں آپ پیدل بھی چلتے جائیں تو میل 1.5 میل کا ڈسٹنس آپ کو مل جاتا تھا کہ آپ کی پتنگ اوپر ہوا کو چیرتی ہوئی اوپر آ جاتی تھی اور اس کا زور اور اس کی طاقت کم ہو جاتی تھی۔ تو یہ پتنگ بازی کے بہت زیادہ مقابلے دیکھے میں نے منٹو پارک میں، اور ان کے یہ اصول ہوتے تھے، اس میں آپ بغیر نکے والی پتنگ نہیں اڑا سکتے، آپ کی پتنگ کی دم اگر اتری ہوئی ہو تو وہ پتنگ الاؤ نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پوری ڈور سے پیچ کرنا ہے، آپ کو یہ بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ نے آگے 2 گوٹ ڈور باندھ دی اور اس کے پیچھے سادہ دھاگا لگا دیا، نہیں، وہ آپ کو مکمل چرہی یا مکمل پنے سے ہی پیچ کرنا پڑتا تھا۔ اور اس میں اگر کوئی کھلاڑی ٹوٹا لگاتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ میں نے اپنی لائف میں کوئی 5-4 ٹورنامنٹ دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک بابا جی کپوں والے ہوتے تھے، ان کا سال کے سال میلہ ہوتا تھا، اس دن ہوتا تھا کہ منٹو پارک میں سارا دن صرف کپ ہی اڑتے تھے، اور دونوں دفعوں کے لوگ جو تھے وہاں پر آ کر کپ اڑایا کرتے تھے، بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائنوں والے کپ، اور دیگیں پکتی تھیں، ڈول بجتے تھے، استادوں کو نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے تھے، پگڑیاں باندھی جاتی تھیں، اور بہت ہی ہیلتھی اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا وہ فیسٹیول، وہ دن۔ تو یہ اب باتیں خواب و خیالوں میں ہی رہ گئی ہیں اور صرف کتابوں میں قصے کی طرح ہی ہیں۔ تو میرے یہ جن دوستوں نے پوچھا تھا کہ پتنگ بازی کے کیا اصول ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو اس کے جو 3-4 میجر پوائنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔